ناظرین، ترکی کے ایک تاجر کا عجیب واقعہ سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ حیران شہر میں ایک ترکی تاجر کا باغ تھا جس میں سیب لگے ہوئے تھے، انار تھے، انگور تھے۔ یہ تاجر اللہ کے فضل سے خوب مالدار بھی تھا، دیندار بھی تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سی بیٹی عطا کی جو نیک بھی تھی اور اپنی شکل صورت میں رشک قمر بھی تھی۔ اس کے حسن و جمال کی عورتیں ایک دوسرے کو مثال دیا کرتی تھیں۔ تاجر اس سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کروں۔ بڑے بڑے امراء نے اس کے لیے اپنے بیٹوں کے رشتے بھیجے، لیکن اس تاجر کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ ایک دن دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں جا کر اپنے باغ کی سیر کراؤں۔ یہ اپنا باغ دیکھنے کے لیے گیا۔ اس دوران اس کو پیاس لگی۔ اس نے باغ کے نگران کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم میرے لیے انار کا جوس لے کر آؤ۔ وہ گیا اور ایک خوبصورت سا انار توڑ کے انار کا جوس لے آیا۔ جب اس نے اس کا شربت پیا تو وہ انتہائی کڑوا تھا۔ اس نے اس کو نصیحت کی کہ تم 24 گھنٹے باغ میں رہتے ہو، تمہیں ابھی تک اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ کس درخت کے پھل میٹھے ہیں اور کس کے کھٹے ہیں۔ اس پر اس نوکر نے جواب دیا، جناب، آپ نے مجھے اس باغ کی نگرانی کے لیے رکھا ہے، باغ کے پھل کھانے کے لیے تو نہیں رکھا۔ مجھے جتنے سال بھی یہاں گزرے، میں نے آج تک باغ کے کسی پھل کو نہیں چکھا۔ یہ بات اس تاجر کے دل کو لگ گئی۔ اس شخص کے دل میں اتنا تقویٰ، اتنا خوف خدا، اس قدر امانت کا لحاظ کہ اس نے اتنے سالوں میں انار کو چکھا تک نہیں۔ ایسا آدمی بندوں کی خدمت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اس سے کہا کہ تم یہاں سے بوریا بستر سمیٹو اور میرے ساتھ چلو، میرے گھر میں جا کر رہو اور سارا دن اللہ کی عبادت کرو۔ اس تقویٰ کی وجہ سے اس خادم کے دن بدل گئے۔ اب وہ سارا دن عبادت میں گزار دیتا، اسے تنخواہ بھی ملتی۔ ایک دن یہ تاجر اپنے اس خادم کے ساتھ بیٹھا تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ اس دوران اس نے کہا کہ آج کل میں بہت پریشان ہوں، میری بیٹی کے رشتے بہت جگہوں سے آ رہے ہیں، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں کہاں رشتہ کروں۔ اس نے اس کو جواب دیا، دیکھیں، یہود کے بارے میں یہ مشہور ہے، وہ مال کے پرستار ہیں۔ نصارہ کے بارے میں مشہور ہے، وہ جمال کے پرستار ہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور جمال کو مقدم نہیں کیا بلکہ اعمال کو مقدم کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ لہٰذا کوئی نیک رشتہ اگر آپ کو ملے تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر آپ عمل کر لیں۔ تاجر کے دل کو یہ بات اچھی لگی، اس نے جا کر اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو دونوں نے اس نقطہ نظر سے رشتوں کو دیکھنا شروع کر دیا، نیک کون ہے؟ چنانچہ بیوی نے کہا، پھر یہی ہمارا جو باغ کا خادم ہے، نیکی میں تو اس جیسا نوجوان ہمیں مل ہی نہیں سکتا، کیوں نہ ہم بیٹی کا رشتہ اس سے کر دیں۔ بالآخر اس ترکی تاجر نے اپنی اس نیک صورت بیٹی کا نکاح اس خادم کے ساتھ کر دیا۔ اس کا نام تھا مبارک، تو مبارک کی شادی ہو گئی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔